کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ایسے سیدھی لائن کھینچی، فرمایا میرے صحابہ یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت کو جا رہا ہے۔ دائیں اور بائیں لائنیں کھینچی، فرمایا یہ سارے شیطانی راستے ہیں، جو ان پر چڑھ پڑا وہ جہنم میں جائے گا۔ جس طرح کہ ایک بندے نے جانا ہو لاہور اور وہ بیٹھ جائے ملتان اور کراچی والی گاڑی پر، کبھی لاہور پہنچ پائے گا؟ کبھی نہیں پہنچے گا۔ جب تک وہ لاہور کی گاڑی میں نہیں بیٹھے وہ لاہور نہیں پہنچتا۔ وہ کراچی پہنچ جائے گا، کراچی سے آگے ایران پہنچ جائے گا، ایران سے آگے تاجکستان پہنچ جائے گا، لیکن لاہور نہیں آئے گا۔ اسی طرح جس نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے سیدھے دین پر عمل نہ کیا، وہ رات دن سجدے کرے، رات دن ٹکرے مارے، لمبے لمبے ہزار ہزار دانوں والی تسبیح پر وظیفے پڑے، اس کو جنت کبھی ملنے والی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس نے تو اتنے وظیفے کیے ہیں، اس نے تو لمبے لمبے روزے رکھے ہیں، اس نے تو لمبے لمبے نفل پڑھے ہیں، کیوں نہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ روزہ، یہ نفل، یہ وظیفہ، یہ ذکر، یہ صحابہ اس طرح کرنا جائز ہے، اس نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو بددیانتی کا الزام لگایا ہے۔ کیونکہ آمنہ کے لال نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے مکہ میں، جب ان سے ہاتھ کھڑے کرا کے پوچھا تھا کہ الا حل بلغت، میرے صحابہ کیا دین میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے؟ تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا تھا اللہ ہمیں آپ کے نبی، آپ کے مصطفیٰ نے ہمیں دین سارے کا سارا پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایسے انگلی کی اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، کل قیامت کو کوئی بے ایمان مکر جائے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ کل قیامت والے دن کو آ کے کہہ جائیے اس میں کھیر نہیں تھی، اس میں حلوہ نہیں تھا، اس میں کیک نہیں تھا، اس میں فلاں نہیں تھا، میں ذمہ دار نہیں ہوں، اللہ گواہ ہو جا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکتکم علی ملت البیضاء لیلھا کنہارھا، لوگو تم ایسے صاف ستھرے روشن خوبصورت دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن اور کلیئر ہے، کوئی ابہام نہیں، کوئی اس کے اندر دھوکہ اور فراڈ نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔